واللہ اکبر والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد نور الله الأنور وعلى آله المصابيح الغرر وأصحابه السرج الزهر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پیش ہے اور اس کے بعد یہ گزارش ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پہلو میں ابو بکر صدیق کے قرب میں مجھ کو وہاں جگہ عطا کر دیا جائے. ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں میں نے اس جگہ کو اپنے لیے منتخب کیا تھا، لیکن میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی. یہ ایک حدیث ہوئی. دوسری حدیث، جب وہ جنازہ مبارکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا روضہ اطہر کی چار دیواری میں جانے لگا تو رسول پاک کے چچا داد بھائی سرکار کے صحابہ میں ایک عظیم الشان علم رکھنے والے سیدنا عبداللہ ابن عباس، جن کو ایک بار آقا کائنات نے اپنے سینے سے لگا کر فرماتے ضمنی الی صدرہ وقال اللہم علمہ الکتاب وتأویل القرآن وفقہہ فی الدین. اے اللہ اس کو یعنی عبداللہ ابن عباس کو قرآن سکھا دے، قرآن کے رموز و اسرار بتا دے اور دین کا فقیہ بنا دے. اللہ سبحان اللہ. میرے آقا جس کے بارے میں جو لفظ فرمائیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو ارشاد ہوتا ہے وہ وحی ربانی. سبحان اللہ. اب اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعا کر رہے ہیں، بلکہ یہ دعا اللہ کی طرف سے القا ہو رہی ہے آپ پر. تو آپ اتنے زبردست علم رکھنے والے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ جنازہ سیدنا عمر فاروق کا اس حجرہ اقدس میں داخل ہو رہا ہے، تو فرماتے ہیں میں ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاموں میں دیکھتا تھا کہ اے عمر، ابو بکر اور تمہارا نام ضرور شریک فرماتے. خرجت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر. اپنے ہر کام میں رسول پاک آپ دونوں کا ذکر ضرور شریک رکھتے تھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ. اس سے آپ سمجھ لیں کہ آقا کائنات کا قرب کیا ہے. پھر کہتے ہیں الحمدللہ اپنی حیات میں آپ رسول پاک کے ساتھ شریک رہے. میں یقین رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن جب میرے آقا اپنے مرکز اطہر سے
باہر تشریف لائیں گے تو آپ کے دونوں جہت میں موجود ہوں. ہاں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوب. اب یہ کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق کی کیا شان ہے؟ اٹھائیے بخاری شریف. میرے آقا سرور کائنات کے یہ دونوں بزرگ صحابہ، بزرگ ترین صحابہ کا آپس میں کچھ اختلاف ہو گیا. آپس میں اختلاف ہو گیا. حضرت عمر جلال میں آ گئے اور جلال میں اب ان کے پاس سے دور جانے لگے. پیچھے پیچھے حضرت سیدنا ابو بکر چل رہے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے. پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عمر مجھے معاف کر دو، عمر مجھے معاف کر دو، عمر مجھے معاف کر دو. یہاں تک کہ حضرت عمر کا دروازہ آ گیا. وہ داخل ہوئے، کہتے عمر مجھے معاف کر دو. انہوں نے معاف کرنے کے بجائے جھٹ اپنا دروازہ اندر سے بند کر دیا. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس ہو لیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد نور میں، مسجد نبوی شریف میں جلوہ بار تھی. ابو بکر صدیق آ کر وہاں قریب میں بیٹھ گئے رضی اللہ تعالی عنہ. اور جب گھر کا دروازہ بند کر لیا تو دل کا دروازہ حضرت عمر کا کھل گیا. سوچنے لگے میں نے کتنی بڑی غلطی کی کہ اللہ کے حبیب کے محبوب ابو بکر صدیق مجھ سے معافی مانگ رہے تھے، میں نے معاف نہ کیا. یہ میری بڑی غلطی ہے. وہ دروازہ کھول کر اب بھاگے آ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق سے معافی مانگے. آئے تو دیکھتے کیا ہیں، آقائے کائنات کی مجلس میں سیدنا ابو بکر صدیق جلوہ بار ہے. رسول پاک فرماتے ہیں یہ میرا صاحب لوگوں پر فوقیت لے گیا. اتنے میں حضرت عمر آئی، وہ معافی مانگنے لگے. آقائے کائنات کی جلالت شان فرماتے ہیں ہل تارکونی صاحبی، ہل تارکونی صاحبی، ہل تارکونی صاحبی. کیا میرے اس دوست کو تم لوگ چھوڑ دو گے؟ میرے اس دوست کو تم لوگ چھوڑ دو گے؟ اتنا جلال اس وقت ظاہر فرمایا. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ غلطی میری تھی. عمر کہتے نہیں یا رسول اللہ غلطی میری ہے، میری غلطی ہے. اب دونوں کی شان کتنی نرالی ہے، آپ ذرا اس کو سمجھیں اور فرمائیں تو پتہ چلے گا. بہرحال میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مسئلہ پیش ہوا کہ نجد کا، یہ بھی حدیث بخاری شریف میں، نجد کا حاکم کس کو مقرر کیا جائے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اقرع ابن حابس تمیمی کو
اس کام پر مقرر کیا جائے۔ حضرت عمر چھٹ بولے نہیں، ابن معبد اس کام کے لیے اقرا سے زیادہ مناسب ہے۔ حضرت عمر کے اوپر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جلال آ گیا، تم صرف میری مخالفت میں یہ بات کہہ رہے ہو۔ اور حضرت عمر اسی طرح سخت لہجے میں کہتے ہیں نہیں، میں نے مخالفت نہیں کی، بلکہ میں نے جو ضرورت محسوس کی اس کی اعتبار سے میں نے کہی۔ اب دونوں میں اس طرح بات ہونے لگی، میرے آقا جلوہ بار ہیں، کچھ آپ نے فرمایا نہیں، اتنے میں قرآن عظیم کی یہ آیت نازل ہو گئی، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، یہ آیت بلکہ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم سے لے کر آگے تک یہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہاں تک یہ اتری۔ بخاری شریف میں یہ ذکر ہے کہ جب یہ آیت اتری تو کاد الخجران ان یہلک، قریب تھا کہ ہم صحابہ میں جو سب سے زیادہ بزرگ تھے وہ دونوں بزرگ موت ان کو اپنے آغوش میں لے لے، اتنا زبردست ان دونوں حضرات کو دھکا لگا، یعنی حضرت ابو بکر کو بھی حضرت عمر کو بھی قریب تھا، کاد الخجران ان یہلکا، قریب تھا کہ یہ دونوں کے دونوں وفات پا جائے۔ ایسی ان کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو گئی۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور کی بارگاہ میں گفتگو کرتے تو یہ کیفیت تھی، یہ بھی بخاری شریف میں حدیث ہے، یہ کیفیت تھی کہ اتنی آہستہ بولتے کہ بعض اوقات سرکار کو پوچھنا پڑتا کہ کیا بولے۔ اس پر کچھ لوگوں نے اور خاص طور سے منافقین نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کون سا بولنے کا طریقہ ہے کہ رسول اللہ کو پوچھنا پڑے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو قرآن عظیم کی یہ آیت اتری، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ یہ آیت نازل ہو گئی حضرت سیدنا عمر فاروق کے حق میں کہ یہ کون ہے جو آواز پست کرتے ہیں، جو لوگ آواز پست کرتے ہیں رکھتے ہیں اپنے سرکار کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جن کے دل کے ایمان کا امتحان لیا اور وہ کامیاب ہوئے، ان کے لیے دنیا ہی میں مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سمجھ گیا؟ یہ ان کی شان ہے۔ تو یہ لوگ اب بخاری شریف میں یہ بھی ہے
کہ حضرت سیدنا ثابت ابن قیس ابن شماس انصاری رضی اللہ عنہ کئی روز تک گھر میں بیٹھے روتے رہے دارو قطار، اور مسجد شریف میں نماز پڑھنے نہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ کو بلایا. سعد، کیا معاملہ ہے کہ میں 3 روز سے ثابت ابن قیس کو دیکھ نہیں رہا ہوں، مسجد میں دیکھ نہیں رہا ہوں؟ واہ واہ میرے آقا، اتنی بڑی صحابہ کی جماعت اور ایک ایک فرد پر نظر رکھتے ہیں، کیا شان ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ دیوار کے پیچھے کیا جانے. ارے کیا فرماتے ہیں، بخاری شریف مسلم شریف دونوں میں یہ حدیث ہے کہ اے لوگوں، جب میں نماز پڑھاتا ہوں تو تم یہ نہ سمجھو کہ ان قبلتی ہا ہنا، کہ میرا رخ قبلے ہی کی طرف ہے، میں پیچھے نہیں دیکھ رہا ہوں. انی اراکم وراء ظہری کما اراکم امامی. اے لوگوں، میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے بالکل اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. یہ فرمایا تو میرے آقا کی نظر کہاں تک پہنچ رہی ہے کوئی جانتا نہیں. فرماتے ہیں کہ ان اللہ رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ کانی انظر الی کفی ہذہ. یہ فرماتے ہیں میرے آقا. چلیے اب ترجمے کا وقت نہیں ہے، عرض کرنا ہے مجھے کہ اب سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ لپک کر آئے اور ان کے گھر کے دروازے پر وہ حضور سے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر اور ثابت ابن قیس کے گھر کے بیچ میں ایک دیوار کے علاوہ کوئی فاصلہ نہیں ہے. وہ بیمار ہوتا تو مجھے ضرور خبر ہوتی. آئے ان کے دروازے پر آواز لگائی. گھر میں سے جواب آیا کہ ثابت ابن قیس دن رات رو رہے ہیں، نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں. 3 روز اسی طرح گزر گئے. تو کہا لے چلو مجھے ان کے پاس، لے چلو. گئے یہ ان کے پاس. فرماتے ہیں ثابت، آج تم کو رسول پاک یاد فرما رہے تھے کہ 3 روز سے دیکھا نہیں اور تم یہاں بیٹھے رو رہے ہو. کہتے ہیں کس منہ سے جاؤں، قرآن کی آیت اتری ہے کہ بلند آواز سے وہاں بات نہ کرو. اب میں ہی تو ذرا اونچا سنتا ہوں تو اونچے لہجے میں بات کرتا ہوں. میرے علاوہ اور کس کے بارے میں یہ آیت اتری ہوگی؟ بس اسی لیے میں دن رات رو رہا ہوں کہ اب تو میں جہنمی ہو گیا، کس منہ سے سرکار کی بارگاہ میں جاؤں. تو حضرت سیدنا سعد آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ ایسے کہہ رہے تھے اور یہ بھی کہا کہ اب میں جہنمی ہو گیا اور میں کس منہ سے وہاں جاؤں. فرماتے ہیں کلا واللہ انہ من اہل الجنہ، ہرگز نہیں، خدا سے قسم وہ جنتی ہے، جنتی. سبحان اللہ. بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں جب مدینے کی گلیوں میں ثابت ابن قیس ابن شماس
چلتے تھے تو ہم صحابہ انگلی اٹھا اٹھا کر کہتے تھے جو آدمی اس دنیا میں جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو انہیں دیکھ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور محدث کبیر، حضور محدث کبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ میرے آقا جس کو چاہیں جنت عطا کرنے. اور دیوبندی وہ ہیں جو کہیں جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں. ارے وہ جنت کے بھی مختار ہے، جہنم کے بھی مختار ہے، ساری کائنات کے لیے وہ مختار بنا دیے گئے، جس کو جو چاہیں دے دیں. اب چلیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں جب میرے آقا ہجرت کر رہے تھے تو ان کے غلام عامر ابن فہیرہ روز آنا، بخاری ہی شریف کی یہ حدیث کی ہے، صبح صادق سے پہلے اپنی اونٹنیوں کو لے کر جبل ثور کے قریب پہنچ جاتے اور جلدی سے دودھ دوہتے اور دودھ دوہ کر تیزی کے ساتھ غار ثور جاتے اور دونوں حضرات کی خدمت میں وہ برتن پیش کر کے اور شام کا برتن لے کے آ جاتے. پھر صبح یہ ہوتا اور جب سب لوگ اپنی اونٹنیاں چرا ورا کر کے ادھر سے لے کر چلے جاتے مگر یہ نہ جاتے. جب سارے چرواہے چلے جاتے تو عامر ابن فہیرہ آتے تھے اور آ کر دودھتے اپنی اونٹنیاں اور دودھ وہاں پہنچا دیتے شام کا رات کے وقت اور پھر اپنی اونٹنیوں کے پاس آ کر لے جاتے. کتنا فاصلہ ہے جو حاجی غار ثور گیا ہو ذرا بتائے کہ اتنے فاصلے پر ایک مرتبہ چڑھنا اترنا پھر ایک مرتبہ چڑھنا اور اترنا کتنا سنگین معاملہ ہے. مگر الحمدللہ یہ عامر بن فہیرہ کی شان تھی، وہ یہ خدمت انجام دے رہے تھے اور دونوں حضرات اسی غار میں ہیں، اسی غار میں ہیں. ایک ہفتے تک یہی معاملہ رہا. پھر یہ ان دونوں حضرات نے طے فرمایا کہ اب ہجرت غار ثور سے مدینے کی ہجرت ہم لوگ کریں مگر کسی راستوں کے ماہر کو اپنے ساتھ لے لیا جائے. ابو بکر صدیق نے کہا کہ عامر ابن فہیرہ بہت ماہر ہے، سمندر کے کنارے والا وہ راستہ جس سے عام طور پر کوئی نہیں چلتا، اس سے لے کر یہ ہمیں مدینہ منورہ پہنچا دے گا. اب یہ آگے آگے قیادت کرتے چلتے اور دونوں حضرات چل رہے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ کبھی بخاری میں ہے کہ دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے ابو بکر صدیق ہو جاتے. سرکار نے فرمایا ابو بکر یہ کیا کرتے ہو، کبھی آگے ہو جاتے ہو کبھی پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں کبھی آگے. سرکار میرے دل میں دغدغہ ہونے لگتا ہے کہ دشمن بائیں طرف سے آ رہا ہے تو میں ادھر چلا جاتا ہوں، جب دغدغہ ہوتا ہے کہ سامنے سے آ رہا ہے تو لپک کے ادھر جاتا ہوں. میری جان نفسی لنفسک، میری جان آپ کی حفاظت کے لیے ہے، میری جان آپ کی حفاظت کے لیے. ارے جان تو قربان کر چکے تھے اس غار ہی میں. اس کا واقعہ یوں ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک رات تو آسمان بالکل جگمگا رہا تھا ستاروں سے. اب تو
کاربن اتنا زمین سے اٹھ کر کے جاتا ہے کہ ایک آدھ تارا بڑا بڑا تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے. صبح کو زہرہ دیکھنے میں بھی کبھی نہیں نظر آتا، کبھی آ جاتا ہے. یہ کیفیت ہے. ورنہ زہرہ ستارہ تو اتنا چمکدار ہے کہ اس کی روشنی میں کبھی کبھی آدمی کو اپنا سایہ بھی نظر آتا ہے، مگر وہ اتنا دھندلا ہو جاتا ہے. آج کل وہ تو زمانہ انوار و برکات کا تھا. سبحان وہ اللہ زمانہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کہیں ذرا بھی دھند ہو تو وہاں پر جگمگاہٹ پیدا ہو جاتی تھی. سبحان اللہ. وہ زمانہ کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ انا اذا ولدتنی امی رأت نورا اضاء لها قصور بصرى والشام. میں وہ ہوں جب میری ماں نے مجھے پیدا کیا تو اس وقت ایک نور چمکا، ایسا نور کہ بصرہ اور شام کے محلات شاہی بھی میری ماں نے دیکھے. سبحان اللہ. میرے آقا کہاں تک دیکھتے تھے یہ کوئی نہیں اندازہ کر سکتا. ہاں، اور جب میرے آقا کی والدہ محترمہ وہ بتا رہے، میرے آقا سند دے رہے ہیں کہ انہوں نے بصرہ اور شام کے محلات دیکھے جب سرکار کی ولادت پاک ہوئی. اس سے ایک مسئلہ تو ثابت یہ ہوا کہ سرکار نے اپنی ولادت پاک بیان کی. دوسرے یہ معلوم ہوا کہ ولادت پاک میں پیدا ہوئے تو یہ درد ہوا، وہ درد ہوا، یہ تکلیف ہوئی، یہ سب نہیں، بلکہ اس وقت معجزات کی باتیں کرنی چاہیے. جب ذکر میلاد ہو تو معجزات کا تذکرہ ہوگا. قد جاءکم من اللہ نور، سبحان قد اللہ. جاءکم رسول من انفسکم، قد جاءکم بالنور، قد جاءکم برہان من ربکم. اس طرح سے ان کا میلاد پاک بیان سبحان اللہ سبحان اللہ. سب صفات عالیہ کے ساتھ. چلیے اب عرض کرتی یا رسول اللہ، آسمان میں یہ بے شمار ستارے جگمگا رہے ہیں، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں ان تاروں کی تعداد میں بے شمار ہیں؟ فرمایا ہاں ہے. تو عرض کرتی ہیں وہ کون ہیں؟ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں تھا کہ میرے والد گرامی کا نام لیں گے، مگر جب میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے، فرمائے وہ عمر ہیں. تو مجھے تھوڑا سا دھکا لگا کہ اتنا عمر کا اتنا مرتبہ اونچا ہو گیا تو اب میرے باپ کا کیا؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اور ابو بکر کا درجہ کی نیکیاں کتنی؟ ابو بکر کی نیکیاں کتنی؟ فرمایا غار ثور میں جاتے وقت جو ابو بکر کی تھوڑی دیر کی وہ نیکی جس میں اس نے انگوٹھا اس سوراخ کے بند کرنے میں لگایا تھا، وہ وقت ایک ایسی نیکی ہے کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکی پر سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. شان صدیق اکبر، فیضان صدیق اکبر. سبحان اللہ. کیا ہے مراتب اولیاء. اس طرح ابھی اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو بہت ساری حدیثیں. سبحان اللہ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سیاست میں، یعنی دینی سیاست، اسلامی سیاست میں وہ مہارت علیہ رکھتے تھے کہ ایسی مہارت دنیا میں کس کو ملے گی. سبحان اللہ. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ ابن زید کو روم کی طرف غسان کے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا، ایک لشکر پر امیر بنا کر.
بخاری شریف میں ہے کہ کچھ صحابہ نے یہ اعتراض کیا کہ ارے ہم بڑے بڑے تجربے کار لوگ اس لشکر میں ہیں اور 17 سال کے اس جوان کو حضور نے امیر لشکر بنا دیا. یہ بات میرے آقا کے گوش مبارک پہ فرمایا تم لوگوں نے اگر اسامہ کے بارے میں کلام کیا ہے، تم لوگ ان کے باپ زید ابن حارثہ کے بارے میں بھی لوگ اعتراض کر چکے ہیں. جب جنگ موتا کا ان کو میں ابھی